أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قابل احترام बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, पर्दे में बैठी हुई इज़्ज़त माआब इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की हम्द व सना, किबरियाई व बड़ाई, पाकी, बादशाही, शहीनशाही, इकताई अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने मुझे और आपको अशरफुल मखलूक़ात में से पैदा किया, जिसने हमें इंसान बनाने के साथ साथ उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और जिसने मुझे और आपको इस्लाम जैसी बेहतरीन नेमत से नवाजा, जो हमारे रोज़ी रोटी का मालिक है, हमारे नफ़ा व नुकसान का मालिक है, जो हमारी खुशी और गमी का फ़ैसला करने वाला है, हमारी अच्छी और बुरी तकदीर लिखने वाला है। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किबरियाई व बड़ाई उसी अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसके हुक्म से
درخت کا کوئی پتا نہ زمین پر گر سکتا ہے، نہ زمین کا کوئی کنکر اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ اسی کے حکم سے بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں تیرتی ہیں، چلتی ہیں، میلوں میل سفر کرتی ہیں، اور اسی کے حکم سے بلوں میں موجود جانوروں کو، پرندوں کو، چرندوں کو روزی مہیا ہوتی ہے، اور اسی کے حکم سے بعض جانوروں کے منہ میں زہر پیدا ہوتا ہے، بعض جانوروں کے پیٹ میں مشک پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے حکم سے درختوں پر قسم قسم کے پھل بنتے ہیں، اسی کے حکم سے انسان کو بیماری ملتی ہے، اسی رب کے حکم سے بیمار شدہ انسان کو شفایابی بھی نصیب ہوتی ہے۔ الغرض ساری کائنات کا پالنہار، خالق انس و جان، مدبر انس و جان اگر کوئی ہے تو وہ معبود برحق ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی حقدار نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ عبادات کے معاملے میں، الوہیت کے معاملے میں وہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سب سے انمول، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے ابتر اللہ رب العالمین ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام نازل ہو جیو امت کے تمام انبیاء کرام پر، اور بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، آمینہ کے در یتیم، سید المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج میں اور آپ اسلام کے ٹھنڈے سائے میں سانس لے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ہزاروں کروڑوں بے انتہا رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ائمہ و محدثین عظام پر، جن کی امانت داری، جن کی علمی محنتوں سے، جن کی علمی کاوشوں سے، جن کی امانتوں سے آج تک صحیح دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کروڑوں بے انتہا رحمتیں، سلامتیں ان مبارک شخصیات پر نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 کی تلاوت فرمائی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وقت کا بہت ہی اہم موضوع ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ابھی جس طرح آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، آخر وقت تک یہی نشاط آپ کے اندر ہونا چاہیے، آخری وقت تک آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیں تو اس موضوع کا بھرپور فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ موضوع آپ کی اس طرح توجہ کا، اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور آپ سے یہ امید کی جا رہی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 کی میں نے تلاوت فرمائی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص حق واضح ہونے کے بعد، حق واضح ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف پھیر دیتا ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہے۔ وہ جس طرف جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو پھیر دیتا ہے، اور اس کو جہنم رسید کیا جاتا ہے، اور جہنم ایک برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیت سراسر ہمیں منہج سلف کی دعوت دیتی ہے۔ منہج سلف کس کو کہتے ہیں؟ منہج ہوتا ہے طریقہ، طریقے کو منہج کہا جاتا ہے، اور سلف کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر وہ سارے لوگ اس میں مراد ہیں جو ائمہ، مجتہدین اور اسی طرح محدثین وغیرہ ہیں،
امت کے جو ہم سے پہلے گزرے نیک و صالح لوگ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک، انہیں سلف کہا جاتا ہے۔ بہت سارے بھائی سلف سے مراد 200 سال پہلے تک جو علماء آئے ہیں ان کو سلف سمجھتے ہیں۔ یہ سراسر بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ سلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچنے والے نیک متقی زاہد قسم کے لوگوں کے سلسلے کا نام ہے۔ تو منہج سلف کا واضح مطلب یہ ہوا کہ وہ طریقہ جس کے اوپر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے ہیں، وہ طریقہ جس کا پیغام، جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ طریقہ جو امت کے بڑے بڑے کبار ائمہ محدثین فقہاء کرام نے اس راستے پر چلا ہے، تو اس کو سلف صالحین کا طریقہ منہج سلف کہا جاتا ہے۔ تو یہ منہج سلف آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ آخر جمعہ کے خطبے تک یہی بات چلے گی۔ منہج سلف صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا طریقہ، وہ طریقہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمی طور پر انہیں سکھلایا۔ تو بہرکیف منہج سلف کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حق کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کی مخالفت کرتا ہے، یہاں مومنوں سے مراد کون ہیں؟ مفسرین اکرام نے دو قسم کے اقوال بیان کیے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہاں مومنوں سے مراد وہ سارے صحابہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سے کیا ہے تعلیم حاصل کیے۔ وہ صحابہ مراد ہیں جنہوں نے اسلام کی امانت کو بالکل امانت سمجھ کر امت کے سامنے بیان کیا، اور وہ صحابہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اور دوسرا قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے مفسرین اکرام کے ذریعے کہ مومنوں کے راستے سے مراد وہ سارے مومن لوگ ہیں جو آج بھی اللہ رب العالمین کے جو مخلص متبع اور کتاب و سنت کے فرمانبردار لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو آج بھی مومن پائے جاتے ہیں، وہاں تک صحابہ سے لے کر تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اور اسی طرح آج بھی موجودہ مومن حضرات تک اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کی دو باتیں مفسرین اکرام سے ملتی ہیں۔ الغرض سب سے اہم بات یہ ہے اس آیت میں کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد مومنوں کے راستے کی مخالفت کرنا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کی مخالفت کرنا، تابعین و تبع تابعین اعظام کے راستے کی مخالفت کرنا، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، صحابہ کی مخالفت کرتا ہے، تابعین و تبع تابعین کی مخالفت کرتا ہے، سلف صالحین کی مخالفت کرتا ہے، منہج سلف سے انحراف کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف پھیر دیتا ہے جس کی طرف اس کی عقل دوڑ رہی ہو۔ اگر اس کی عقل کسی امام کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے پیچھے اس کی عقل کو مبذول فرمائے گا۔ اگر اس کی عقل کسی پیر کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل کو اس پیر کا مقلد ہی بنا کر رکھے گا۔ اگر کسی کی عقل فلاں فلاں ولیوں کے اوپر جا رہی ہے، ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عقلوں کو اسی طرف پھیر دے گا۔ اور کسی کی عقل معبودان باطلہ کی طرف جا رہی ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے سجدے کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو بھی اسی طرف پھیر دے گا، اور ان سارے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں وہ سارے مرد احباب مراد ہیں، وہ ساری خواتین مراد ہیں جو حق واضح ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ عورتیں بھی مراد ہیں جو تابعین تبع تابعین کی مخالفت کرتی ہیں، اور وہ سارے لوگ مراد ہیں
جو منہج سلف سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے درمیان 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار، آپ کے مطیع، آپ کے متبع، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے شریعت نازل فرمائی اور اس شریعت میں بالکل امانت داری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بیان کی، ان پر عمل کرتے ہوئے متبع کتاب و سنت کہلاتے ہیں۔ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ بہترین کامیابی حاصل کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں بھی یہ کامیاب ترین لوگ ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اور دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے طریقے پر چلتے نہیں ہیں۔ محبت اپنی جگہ، طریقہ اپنی جگہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ولی، ہمارے امام، ہمارے پیر بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، انہوں نے جس طرح اسلام کو سمجھایا وہی باتیں ہمارے امام نے سمجھائی، ہمارے ولی نے سمجھائی، ہمارے پیر و مرشد نے سمجھائی۔ اس طرح کہہ کر پیروں، ولیوں، اماموں کی تقلید کا پندھا اپنے گلے میں پہن کر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی صحابہ کی محبت تو ضرور ہوتی ہے لیکن ان کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ ان کا طریقہ جب پیش کیا جاتا ہے، امام کا قول جب پیش کیا جاتا ہے، تو یہ دوسری قسم کے لوگ صحابہ کے طریقے کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور امام کے قول کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ صحابہ کے تابعین، تبع تابعین کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اپنے پیر ولیوں کی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو سراسر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑے مفسر امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، مومنوں کی جماعت کی مخالفت کرے، تو امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ جو ایک مفسر ہیں اور ایک بڑی تفسیر کے آپ لکھنے والے ہیں، آپ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں جو منہج سلف سے ہٹ کر چلتا ہے، جو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے، جو مومنوں کے راستے کی مخالفت کرتے ہوئے چلتا ہے، تو یہی تو اللہ اور رسول کے کفر کرنے والے ہیں، اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑا جملہ ہے میرے بھائیوں، اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں کئی لوگ ایسے ملیں گے جو صحابہ سے محبت تو ضرور کریں گے، تابعین سے محبت ضرور کریں گے، تبع تابعین سے محبت ضرور کریں گے، ائمہ و فقہاء محدثین سے محبت تو ضرور کریں گے، لیکن ان کے طریقے پر نہیں چلیں گے، ان کے طریقے پر چلنے کی ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، امام صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں ہم اسی طرح عمل کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی مقطع فکر سے کیوں نہ ہو۔ اگر امام کی اس طرح اندھی تقلید والی بات کرتے ہیں، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو چھوڑ کر، تو پھر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کی عقلوں کو اسی طرف مبذول کر دیتا ہے جس طرف وہ لوگ جا رہے ہیں، ان کی عقلوں کو اسی طرف پھیر دیتا ہے اور انہیں جہنم رسید کیا جاتا ہے۔ جہنم رسید کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے اور مومنین کے راستے کی مخالفت ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اور جس نے اللہ کی مخالفت کی وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جنت میں کیسے سوچ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم بتا رہے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ اپناتے نہیں ہیں۔ اپنے امام کا قول، اپنے پیر کا طریقہ، اپنے ولی کا طریقہ، اپنے ولی کی بتائی ہوئی باتوں کو صحابہ کرام کی باتوں پر مقدم کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایسے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھتے ہیں،
ان سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے حق میں بددعائیہ کلمات کہتے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابہ کی جماعت ہے جو دین کے معاملے میں خیانت کی ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہیں ملی تھی، جس طرح تعلیمات دی گئیں، اور انہوں نے اس طرح تعلیمات امت کو نہیں پہنچائے، بلکہ انہوں نے ان تعلیمات میں، اس امانت میں خیانت کیا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں اس طرح گمان رکھنا، اس طرح بغض رکھنا، اس طرح گالیاں بھرنا، یہ کفر ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں یہ اسلام سے نکل چکے ہیں، یہ اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہوتے۔ کھلی بات ہے، جس کے دل میں صحابہ کے محبت نہیں، جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، تو پھر وہ منہج سلف کا بھی دشمن ہے، صحابہ کے طور طریقوں سے بھی دشمنی کرتا ہے، لہذا ایسے آدمی کا ملت اسلام سے خروج ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت قائم ہوئی تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، دونوں کے درمیان اختلافی مسئلہ پیش آیا، اور یہ اختلاف سلجھنے ہی والا تھا، اچھائی سامنے آنے والی تھی، خیر و بھلائی کا معاملہ ہونے ہی والا تھا۔ اتنے میں ایک تیسری جماعت تیار ہو گئی جس کو تاریخ نے خارجیت کا نام دیا ہے۔ خارجیت، خوارج میرے بھائیوں، اور یہ خارجیت کے ذہن کے لوگ اس طرح تھے، انہوں نے حضرت علی اور ان کے ماننے والوں کو بھی غلط سمجھا، اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے ماننے والوں کو بھی غلط سمجھا، دونوں کو غلط سمجھ کر دونوں کے درمیان لڑائی لگا دی، اور کئی لوگ اس میں شہید ہو گئے، اور کئی لوگوں کا جانی مالی نقصان بھی ہو گیا۔ اور یہ جو خارجیت کا ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو قتل کرنا واجب ہے، نعوذ باللہ، صحابہ کو قتل کرنا واجب ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کے بارے میں گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کے حق میں بد دعا کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سوال مجھ سے کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے خطبے میں آپ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، کون صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں نادانوں، آپ ابھی مینڈک ہیں کنویں کے، آپ زمانے کو دیکھیں، باہر نکل کر دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ یہ اخوانیت ہے، یہ رافضیت ہے، اور اسی طرح یہ خارجیت کے ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ صحابہ کے حق میں کبھی اچھے ثابت نہیں ہوتے۔ آپ ان کے عقائد کو پڑھ کر دیکھ لیں، صحابہ کو انہوں نے قتل کیا میرے بھائیوں۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے خلافت میں یہ تیسری جو جماعت بنی تھی، خارجیت کی جماعت، خوارج کی جماعت، ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت تو کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، صحابہ کو صحابہ تو کہتے تھے لیکن ان کے حق میں محبت والے کلمات نہیں، بغض و عناد والے، حسد بھرے کلمات اور دشمنی والے کلمات، لعن طعن والے کلمات ان کے حق میں کرتے تھے، اور انہوں نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، اسلام سے وہ خارج ہو گئے، اسلام سے وہ خارج ہو گئے، گمراہ ہو گئے، اور انہی کو خوارج کہا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسلام کی تاریخ، اسلام کی سیرت جب آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان بدبختوں نے کئی صحابہ کو سلا کر لٹا کر ذبح کر دیا، ان کے گلوں کو کاٹ دیا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں خوارج، اور ہمارے درمیان اس طرح کے تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فتنوں کا دور ہے، یہ صحابہ کو گالیاں دینا، صحابہ کے حق میں لعن طعن کرنا، یہ خارجیت ہے میرے بھائیوں۔ تو بہرکیف ہم میں سے جو لوگ منہج سلف کو چھوڑ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیتے ہیں، صحابہ نے جس طرح اسلام کو سمجھا ہے اسی طرح ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں آج کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ائمہ کے پیچھے پڑھ کر، ولیوں کے پیچھے پڑھ کر، پیروں کے پیچھے پڑھ کر صحابہ کے طریقے کو بھول بیٹھے ہیں، صحابہ کے طریقے کو بھول بیٹھے ہیں، اور صحابہ کا طریقہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹی چھوٹی بات کا بھی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ حدیث میں آپ کے سامنے کیوں نہ پیش کر دوں،
جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہوں نے جب سنا کہ صبح کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب کالے اور سفید دھاگے کے درمیان فرق معلوم ہو جائے، تو اب یہ صحابی نادان تھے، تو انہوں نے اپنے اونٹ کی ایک عقال لے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گئے، اور صبح کا وقت ہوتا ہے تو دونوں نکال کر دیکھ رہے ہیں، یعنی کالا دھاگا عقال نکال کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب سفید نظر آئے گا تو شاید صبح ہو جائے گی. انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تو انہوں نے اس طرح کا عمل کیا، لیکن صبح تو ہو چکی تھی، لیکن ابھی اس دھاگے میں، اس عقال میں فرق معلوم نہیں ہو رہا تھا. تو یہ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان الہی تو اس طرح ہے، قرآن مجید میں آیت تو اس طرح ہے، لیکن میں نے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھا ہے، لیکن مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صبح نکل چکی ہے، اس کے باوجود یہ دھاگا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یہ رسی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معلم تھے، بہترین استاذ تھے، مشفق و مربی تھے. اس صحابی کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی رسی جو کالی ہے وہ سفید میں بدل جائے یا سفید ہے وہ کالی میں بدل جائے، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ صبح کے وقت آسمان کے اوپر کچھ سفیدی آ جاتی ہے، ایک قسم کی سفید قسم کی لکیر آتی ہے. جب سیاہی ختم ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، تو یہ سفید لکیر جب آتی ہے تو اللہ رب العالمین کا کہنا وہ مراد ہے جو آسمان کے اوپر نظر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم سننے اور سمجھنے کے بعد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا. تو یہ ہمارے صحابہ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات بھی اگر سمجھ میں نہیں آتی فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے علم حاصل کرتے، آپ سے مسئلہ پوچھتے، آپ سے فتویٰ دریافت کرتے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے. میرے بھائیوں، ایک مشہور تابعی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ملتی ہے، ایک مشہور تابعی ہیں، ان کا قول اس کتاب میں نقل کیا گیا ہے. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عبید بن حبیب، انہوں نے کہا کہ ہم جس جماعت سے تعلیم حاصل کیے، جس جماعت سے علم سیکھا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی. حقیقت میں تابعی صحابی سے علم سیکھتے ہیں، تابعی صحابہ سے علم سیکھتے ہیں. صحابی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیے ہوں. اور تابعی اس کو کہتے ہیں جو حالت ایمان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ صحابہ سے ملاقات ہوئی ہو. تبع تابعین ان کو کہا جاتا ہے جو حالت ایمان میں صحابی سے تو نہیں بلکہ تابعین سے ان سے ملاقات ہوئی ہو. تو یہ زمرے بتائے گئے ہیں. تو تابعی، مشہور تابعی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے علم حاصل کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 10 آیتیں سیکھ لیتے، 10 آیتیں پڑھ لیتے، 10 آیتیں سیکھتے اور پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد ان 10 آیتوں کا معنی و مطلب سمجھتے. اللہ اکبر! صحابہ کی جماعت ہے اور یہ عربی کو جاننے والے لوگ ہیں، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. عربی کو جاننے والے، عربی کے ماہر لوگ ان میں موجود تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 آیتیں پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے، سیکھتے، پھر اس کے بعد ہم اس کا معنی و مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور اس کو سمجھتے. پھر تیسرا مرحلہ بیان کیا کہ اس کے بعد ہم ان آیتوں پر عمل کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیتیں صحابہ کو ملتی تھیں وہ یوں ہی بیکار نہیں تھیں، بلکہ صحابہ کرام ایک ایک آیت کو پڑھنا بھی سیکھتے اور اس کے بعد اس کا معنی و مطلب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیتے، پھر اس کے بعد عمل کرتے. ان 3 مرحلوں سے اس آیت کے اوپر ان کا سفر ہوتا تھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، علم قرآن حاصل کیا، علم فقہ حاصل کیا، اور کتنے فنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتنے سبجیکٹس انہوں نے پڑھے ہیں. میرے بھائیوں، آپ تھوڑا سوچ کر دیکھیں، کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استاد کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر استاد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اچھے شاگرد کائنات میں کوئی شاگرد ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس استاد کی بھی پیروی کی جائے جس کی پیروی، جس کے پاس تعلیم صحابہ بیٹھ کر حاصل کر رہے ہیں، اور ان شاگردوں کی بھی پیروی کی جائے جو شاگرد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں حق واضح ہونے کے بعد، جو صحابہ کے یعنی مومنین کے راستے سے ہٹ کر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں کو اسی طرف پھیر دیتا ہے جس طرف وہ جانا چاہتے ہیں، اور انہیں جہنم رسید کیا جاتا ہے، جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ منہج سلف ہمارے نجات کے لیے بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اگر منہج سلف سے اگر دور بھاگیں گے، منہج سلف کو چھوڑ کر ائمہ کے اقوال کے پیچھے پڑیں گے، تو پھر یاد رکھیں بسا اوقات ہماری منزل گمراہی کی طرف جا کر رکے گی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ائمہ جو ائمہ اربعہ ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق، اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ امام جو ہوتے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں، ائمہ سے بھی غلطی ہوتی ہے، ائمہ سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوتی ہے؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اپنے ایمان کو جھنجھوڑ کر بتائیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو وہ کہتی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ رب العالمین کا حکم جو ہوتا ہے، جو وحی ہوتی ہے، وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی، لیکن ائمہ سے غلطی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو سکتی ہے، امام شافعی سے غلطی ہو سکتی ہے، امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان ہیں، ائمہ ہیں، اور ان کے لیے شریعت نے یہ خوشخبری سنائی کہ ان مسائل میں، دین کے مسائل میں، عبادت کے مسائل میں، فقہی مسائل میں جو اجتہاد کرتے ہیں، اگر اجتہاد صحیح ہوتا ہے، غلطی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو دگنا اجر ملے گا۔ اگر اس میں غلطی ہوتی ہے تو پھر بھی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک اجر ملے گا، ڈبل اجر نہیں، بلکہ غلطی ہونے پر بھی ایک اجر، کیونکہ انہوں نے ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے اجتہاد کی ہے، کوشش کی ہے، تو اس کوشش کے اوپر انہیں اجر دیا جاتا ہے۔ بہرکیف میرے بھائیوں، اہل السنہ والجماعہ یہ نام سنے ہوں گے، اہل السنت والجماعت یہ نام سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتلانا چاہتا ہوں۔ آج موجودہ دور میں اہل سنت والجماعت کا نام لے کر، یہ ٹائٹل لے کر جو لوگ چل رہے ہیں، وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نہیں ہیں، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ کھلی بات ہے۔ آؤ کتنے مسئلے میں بتاؤں آپ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت، اور یہ ٹائٹل احادیث میں ذکر بھی کیا گیا ہے۔ اصل معنوں میں دیکھا جائے صحیح اہل سنت والجماعت ہم ہیں، اہل الحدیث جو ہیں، سلفی جو ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ میرے بھائیوں، نام سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کتنا بڑا ٹائٹل ہی کیوں نہ لگا لو، اگر اہل حدیث اپنا نام اہل حدیث بتا کر جا کر رمت آباد، کسمور وغیرہ کے مزاروں پر جا کر سجدہ کرے تو اس کا ٹائٹل اسے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، اس کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ فرشتے اس کے جبڑوں میں سنگلیں زنجیریں ڈال کر کھینچتے ہوئے لے جائیں گے اور اس کو جہنم رسید کر دیں گے، اور جہنمی فرشتے وہاں پر جہنم کے آلے ہتھوڑے وغیرہ لے کر انتظار میں کھڑے رہیں گے اس کو پیٹنے کے لیے اور اس کی غلطیوں کی سزا دینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اگر اہل حدیث نام رکھ کر عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، تب بھی یہ اہل الحدیث کا ٹائٹل اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور کوئی اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا کر صریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو
اس کا ٹائٹل نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ نجات کہاں ہے؟ منہج سلف میں ہے۔ نجات کہاں ہے؟ اہل حدیث کے صحیح و صریح مسلک میں ہے۔ اور یہ ایسا مسلک ہے جو متبع کتاب و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ منہج سلف پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور منہج سلف کے جو متبع ہیں ان کے پاس دین میں نہ زیادتی ہوتی ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ وہ کسی کی شان میں غلو نہیں کرتے، وہ کسی کی شان میں کمی کر کے ان کی گستاخی بھی نہیں کرتے۔ جس طرح بہت سارے مسلمان بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلو کرتے ہوئے بعض نے ان کو صحابی سے اٹھا کر نبی بنا دیا، بعض نے نبی کے مرتبے سے اٹھا کر خدا بنا دیا، اور کہتے ہیں خدا ہی تھا، جب اس کو زمین پر آنے کی ضرورت پڑی تو علی کا چہرہ اختیار کر کے زمین پر آ پڑا۔ اللہ اکبر! اس طرح کے باتیں، اس طرح کے نعرے، اس طرح کے جملے آپ کی نجات کے لیے ذریعہ نہیں بن سکتے۔ نجات کہاں ہے؟ منہج سلف میں ہے۔ نجات کہاں ہے؟ طریقہ صحابہ میں ہے۔ نجات کہاں ہے؟ طریقہ تابعین میں ہے۔ نجات کہاں ہے؟ طریقہ تابعین میں ہے، سلف صالحین کے طریقے میں ہے، اسلاف کے طریقے میں نجات ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ صحابہ کرام میں ایسے صحابہ بھی ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو اپنی زندگی کی اہم چیز سمجھتے تھے۔ صحابہ میں ایسے صحابہ بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھ کر اٹھا، لیکن کئی دنوں کے بعد ادھر سے سفر ہو رہا تھا۔ صحابی دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی الفت میں، آپ کی چاہت میں، آپ کو ضرورت نہیں ہے قضاء حاجت کی، پھر بھی اس جگہ پر بیٹھ کر اٹھتے ہیں، اس جگہ پر بیٹھ کر اٹھتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرمانبرداری کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ سمجھتے تھے۔ صحابہ میں کتنے صحابہ ایسے ہیں جو آپ سے محبت کیا کرتے تھے، آپ کے طریقے کو اپناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بعد کوئی دوسرا طریقہ صحابہ سننے کو پسند نہیں کرتے، آپ کے فیصلے کے بعد کوئی دوسرا فیصلہ سننے کو پسند نہیں کرتے۔ ایک یہودی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور شکایت بیان کرتا ہے کہ آپ کے ایک صحابی اور اس کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ کیا ہے صحابی کے حق میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بہرکیف اس فیصلے سے یہ جو شکایت کیا تھا وہ مطمئن نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم عمر بن خطاب کے پاس جائیں گے کیونکہ وہ انصاف کرنے والے ہیں، عادل صحابی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میرے اور اس کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ جو بازو میں شخص تھا اس نے کہا کہ اے عمر، آپ وہ فیصلہ کر رہے ہیں جس فیصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر ثبت کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے باوجود اس کو اطمینان نہیں تھا، یہ آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں اپنے گھر میں جاتے ہیں اور ننگی تلوار لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اگر کوئی کسی کا فیصلہ عمر کے پاس پوچھنے آتا ہے تو پھر عمر کا فیصلہ اس کی زبان نہیں بلکہ اس کی تلوار کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اس کی تلوار کرتی ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ آج ہمارے پاس صحابہ کا طریقہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، صحابہ کی زندگیاں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، صحابہ کا اسلوب پڑھ کر سنایا جاتا ہے، صحابہ کی زندگیاں کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود آج ہم آمین زور سے بولنا یا آہستہ بولنا، رفع الیدین و ہاتھ اٹھا کر کرنا نہیں کرنا، یہ مسئلوں میں ہماری زندگیاں تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ واضح بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، آپ کو آنکھ بند کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان بھائی اماموں کے اقوال پر، پیروں کی، ولیوں کی باتوں پر اپنا ایمان نچھاور کر رہے ہیں۔ تو مجھے ذرا بتلائیں، جو پیروں کی محبت میں اندھے ہوتے جا رہے ہو، آپ تھوڑا بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت تمہارے اندر ہے؟ اور امام ابو حنیفہ کے مقلد، تھوڑا مجھے بتلاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تقلید آپ کو کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا آپ کے اندر ہے؟ حقیقی محبت ہونا چاہیے، زبانی محبت نہیں۔ کتنے اقوال ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر بھی ان لوگوں نے الزام تراشی کرتے ہوئے
کتابوں میں ان کے نام سے بیان کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کی روٹیاں سیک کر کھاتے ہیں. نعوذ باللہ. کتنی بڑی بات ہے، شرم کی بات ہے. آج بائبل، تورات، انجیل جس طرح محفوظ نہیں ہیں، اسی طرح فقہ حنفی بھی محفوظ نہیں ہیں. ورنہ وقت کے اتنے بڑے امام، اتنے جلیل القدر امام اس طرح کے غلط فتوے، غلط مسائل بیان نہیں کر سکتے. ایسے فتوے، ایسے مسائل پڑھتے پڑھتے آدمی اپنے دامن میں شرمندہ ہو جاتا ہے. ایسے فتوے، ایسے مسائل امام صاحب کے اوپر تم نے لگا کر ان کے نام کی روٹیاں سیک کر کھا رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ ہدایت دے. تو میرے بھائیو، اہل سنت والجماعت یعنی اہل الحدیث، منہج سلف کے پیروکار، متبعین کتاب و سنت، اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ 4 امام ہیں اور ان چاروں اماموں کا ادب و احترام اہل حدیث سے بڑھ کر کوئی صحیح طریقے سے کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ اہل الحدیث ان کا مقام و مرتبہ وہ دیتا ہے جو دینا چاہیے. کسی کی شان میں غلو نہیں کرتا اور کسی کی شان میں کمی بھی نہیں کرتا. یہ ایسا مسلک ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے لیے آج تک ہم کچھ گمراہیوں میں، کچھ خرافاتی کاموں میں، کچھ بدعات میں پڑے ہوئے تھے. آج حق واضح ہونے کے باوجود اگر تم نے توبہ نہیں کی تو پھر سورہ نساء کی یہ آیت آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، حق واضح ہونے کے بعد بھی جو بندہ رسول کی مخالفت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومنوں کے راستے کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرف پھیر دیتا ہے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں. کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی طریقے میں، دینی معاملات میں آپ صحابہ کے طریقے کو مقدم رکھنا، منہج سلف کو اپنانا، منہج سلف کو اختیار کرنا، اسی میں نجات ہے میرے بھائیوں. اور یہی نجات کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے بغیر انسان کے لیے نجات نہیں مل سکتی، اس کے بغیر انسان کے لیے نجات ناممکن ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6658 یعنی 6658، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس خیر، لوگوں میں بہتر زمانہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرنی، میرا زمانہ، جس زمانے میں میں اور میرے صحابہ بھی جی رہے ہیں، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ یعنی تبع تابعین کا زمانہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی فرمائی، خوشخبری بھی سنائی، امت میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک نجات کا ذریعہ بھی بتا دیا کہ میرے زمانہ اور جس زمانے میں میں اور میرے صحابہ جی رہے ہیں، اس زمانے کے لوگوں کی پیروی کی جائے، صحابہ کرام کی اتباع کی جائے، صحابہ کرام کے طریقے کو پکڑا جائے. اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین کے زمانے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانہ بتلایا ہے. تو ہمیں طریقہ اگر پکڑنا ہے تو ان بہترین زمانوں کا پکڑنا چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے. تو بہرکیف میرے بھائیوں، منہج سلف یہ بہت ہی اہم موضوع تھا، اور میں آپ سب کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے جس طرح شروع میں بیٹھے تھے آخر تک ایسے ہی بیٹھے رہے. آپ کا یہ تعاون برابر رہا. لیکن آخر میں اس بات کی اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ التماس ہے کہ اندھی تقلید کی چادر اپنے اوپر سے ہٹا دو. کیونکہ اماموں سے، ائمہ سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ انسان ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے کے سارے غلط ہیں، ہم ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، ایسی بات نہیں ہے. اہل الحدیث سے بڑھ کر ائمہ اربعہ کا ادب و احترام کوئی نہیں کر سکتا. اگر امام ابو حنیفہ کے پیروی کرنے والوں کو آپ دیکھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب بڑے ہیں، ہم ان کی پیروی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 اماموں کی آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، 3 اماموں کو آپ جھٹلا رہے ہیں. امام شافعی کے ماننے والوں کا بھی یہی حال، وہ بھی 3 اماموں کو چھوڑ کر امام شافعی کو پکڑ رہے ہیں. امام مالک کا بھی یہی حال، ان کے ماننے والوں کا یہی حال. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ماننے والوں کا بھی یہی معاملہ. یعنی کسی ایک امام کو خاص کر کے ان کی تقلید کرنا، اندھی تقلید کرنا، یہ جائز نہیں ہے. باقی 3 اماموں کے سلسلے میں گستاخی کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اہل الحدیث
وہ لوگ ہوتے ہیں جو چاروں اماموں کا ادب و احترام کرتے ہیں، اور کسی کی پیروی، کسی کی اتباع اگر کرنا ہے، ان چاروں کے امام، ساری کائنات کے امام، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جو ہمارے دنیا میں بھی امام تھے اور آخرت میں بھی امام رہیں گے، جنت میں بھی ہمارے امام رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، اس بات کو آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج تک جو کچھ ہوا ہے، حق واضح نہیں تھا، لیکن آج مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے مختصر وقت واضح ہو چکا ہے، لہذا اب تو بھی توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں منہج سلف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے لیے نجات کے راستے ہموار فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اللہ تعالی ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے انہیں نجات عطا فرمائے، ہم میں جو لوگ نافرمان ہیں اللہ انہیں فرما بردار بنائے، جو بے نمازی ہیں اللہ انہیں پنج وقتہ نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے شان میں ادب و احترام کے ساتھ پیش آنے والا بنائے، اور ان کے شان میں جو لوگ گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، ان کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، لعن طعن کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو سدھار دے، جو لوگ پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے توحید کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔